سب سے بڑا سوال، کیا یہ بورڈ فلسطینیوں کو ریلیف دے پائے گا یا صرف آئے واش ہے، ایسی دکھاوا ہے؟ کن مسلمان ممالک نے اب تک شمولیت اختیار کی ہے، اس کا حصہ بنے ہیں؟ فلسطین کے اور فلسطینیوں کے اس پر کیا اعتراضات ہیں؟ غزہ کے لوگوں میں شک اور امید کے ملے جلے جذبات ہیں۔ آس بھی ہے کہ شاید امن لوٹ آئے، گھر پھر سے گھر بن جائے، اور خوف بھی ہے کہ جو ہے کہیں وہ بھی چھن نہ جائے۔ اسرائیل کو اس پر کیا اعتراضات تھے؟ پاکستان کا اس میں شمولیت کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF کیا ہے؟ اور کیا یہ بورڈ فلسطینیوں کو ان کا حق دلا پائے گا یا ایک آئی واش ثابت ہوگا؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل ہو گئی، فلسطین برٹش مینڈیٹ کا حصہ بنا۔ 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن فلسطینیوں کے حقوق پر پہلا ڈاکہ تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کی فلسطین ہجرت کا آغاز ہوا، لیکن فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کا حقیقی آغاز 1948 میں ہوا، جب اقوام متحدہ کی تقسیم کی تجویز پر اسرائیل کا قیام ہوا اور فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، جسے فلسطینی نکبہ یعنی تباہی کہتے ہیں۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے، مشرقی یروشلم، گولان ہائٹس اور سینائی پر قبضہ کر لیا۔ 1993 کے اوسلو معاہدوں نے امید پیدا کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ حماس جو 1987 میں قائم ہوئی ایک اسلامک مزاحمتی تنظیم ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی اور مسلح جد و جہد پر یقین رکھتی ہے۔ 2006 کے انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کی، لیکن 2007 میں فتح پارٹی سے ان کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اختلافات ہو گئے، جس کے بعد غزہ پر قبضہ کر لیا، جبکہ فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے تک محدود ہو گئی۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر لیا، جو 2023 کے حملوں تک جاری رہا۔ اس دوران کئی چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں، جیسے 2008، 2012، 2014 اور 2021 کی جنگیں، جن میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کی حالیہ جنگ، جو حالیہ ترین جنگ ہے، یہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی، جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور تقریباً 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک اور 200 سے زائد کو یرغمال بنا لیا۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر ایک بہت بڑا فوجی حملہ کیا جو 2 سال تک جاری رہا۔ اس طرح کی جنگ تھی۔ اس دوران اسرائیل نے فضائی بمباری کی، زمینی حملے کی اور ناکہ بندی کی اور غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اس جنگ میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جس میں 60 سے 70% عورتیں اور بچے تھے۔ عمارتیں، ہسپتال، اسکول سب تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیل کے بلاکیڈز کی وجہ سے خوراک، پانی، ادویات کی شدید قلت پیدا ہوئی، جس سے قحط اور بیماریاں پھیل گئیں۔ عالمی سطح پر اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا اور UN کے ماہرین نے بھی اسے نسل کشی قرار دیا۔ نہتے شہریوں، بچوں، پیرامیڈکس، ڈاکٹر، صحافیوں، اسرائیل نے کسی کو بھی نہیں بخشا۔ صدر ٹرمپ نے ستمبر 2025 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران اہم مسلم ممالک کے سربراہان سے سائیڈ لائن پر ملاقاتیں کی، جس میں سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر اور دیگر ممالک شامل تھے، تاکہ جنگ بندی کے لیے منصوبہ تشکیل دیا جا سکے۔ اکتوبر 2025 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ٹرمپ کے پلان کے تحت جنگ بندی ہوئی، جسے UN سیکیورٹی کونسل نے 1 ماہ بعد منظور کیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر حملے جاری ہیں۔ فلسطینی حکومت میڈیا آفس کے مطابق 10 اکتوبر 2025 سے اب تک اسرائیل نے جنگ بندی کی 1300 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اس میں فضائی توپ خانے کا استعمال اور براہ راست فائرنگ شامل ہے۔ اس سے کم از کم 483 فلسطینی مزید شہید ہو چکے ہیں، جن میں 169 بچے اور 64 خواتین شامل ہیں، اور 1287 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملے زیادہ تر رہائشی علاقوں میں نہتے فلسطینیوں پر کیے جاتے ہیں۔ جنگ بندی سے آج تک صرف 15 روز ایسے گزرے ہیں جب کوئی حملہ نہ ہوا ہو۔ تو حضور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے میں اکتوبر 2025 میں ایک 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا، جس میں فوری جنگ بندی، اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی،
حماس کے مسلح ونگ کا خاتمہ اور غزہ کی تعمیر نو کے نکات شامل تھے، جس پر عمل درآمد کے لیے ایک بورڈ کی تجویز پیش کی گئی۔ جنوری 2026 میں اس بورڈ آف پیس کے خد و خال دکھائی دینے لگے۔ یہ بورڈ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے کتنے ٹیئرز ہیں، کتنی سطح ہیں، ہر ٹیئر کے کمپوزیشن کیا ہے، رولز کیا ہے، کون سے ممالک نے اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے، کن مسلمان ممالک نے اب تک شمولیت اختیار کی ہے، اس کا حصہ بنے ہیں، فلسطین کے اور فلسطینیوں کے اس پر کیا اعتراضات ہیں، اسرائیل کو اس پر کیا اعتراضات تھے، پاکستان کا اس میں شمولیت کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF کیا ہے، اور کیا یہ بورڈ فلسطینیوں کو ان کا حق دلا پائے گا یا ایک آئی واش ثابت ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات کریں گے، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس بورڈ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ یہ ٹرمپ کے غزہ پلان کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے حضور کے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق غزہ کے مسئلے کا حل کیا جائے، مستقل فائر بندی کی جائے اور غزہ کی تعمیر نو کی جائے۔ غزہ میں پائیدار امن کے حصول کے بعد فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ایک الگ ریاست کا قیام اور فلسطینی مسلمانوں کے حق خود ارادیت کا تحفظ کیا جائے، خطے میں پائیدار امن کی بحالی، حماس کو غیر مسلح کرنا، بین الاقوامی امن فورس کی تعیناتی اور علاقے میں اقتصادی اور سیاسی استحکام کو یقینی بنانا۔ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ماڈل مستقبل میں دیگر تنازعات کے حل کے لیے بھی کام کر سکتا ہے، بالکل اقوام متحدہ کی طرح، لیکن زیادہ مؤثر اور کم پیچیدہ طریقے سے، کیونکہ یہ رضاکارانہ شراکت پر مبنی ہے۔ اس کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ یہ عالمی تنازعات کے حل اور امن کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا۔ ممبر ممالک کو دعوت نامے پر شامل کیا جائے گا اور ٹرمپ بطور چیئرمین وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے، جیسے ممبران کو شامل کرنا یا نکالنے کا حق۔ بورڈ کی ساخت 3 درجوں پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر بورڈ آف پیس ہے۔ یہ مرکزی فیصلہ ساز ادارہ ہے، امریکہ کی قیادت میں ہے، ٹرمپ اس کے چیئرمین ہیں اور انہیں ویٹو کا اختیار ہے۔ یہ فنڈنگ، حکمت عملی اور طویل المدتی ویژن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ممالک کی رکنیت 3 برس کے لیے ہوگی، لیکن $1 ارب کی فنڈنگ سے مستقل رکنیت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسے حاصل شدہ جو فنڈ ہے وہ غزہ کی تعمیر نو پر خرچ کیے جائیں گے۔ رکن ممالک کی مجموعی تعداد پر اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ تقریباً 60 ممالک کو پہلے ہی شمولیت کی دعوت دی جا چکی ہے اور مزید بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے تحت سب سے پہلے فاؤنڈنگ ایگزیکٹو کونسل ہے، جس کے اراکین اور ان کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے مارکو روبیو، جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں اور ٹرمپ کے قریبی اتحادی ہیں، فلوریڈا سے ریپبلکن سینیٹر رہے ہیں اور خارجہ پالیسی کے ماہر ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں اسٹیو وٹکاف، ٹرمپ کے خصوصی ایلچی، جو ریئل اسٹیٹ بزنس مین ہیں اور ٹرمپ کے پرانے یار ہیں۔ جیریڈ کشنر، ٹرمپ کے داماد، آفٹر آل داماد ہوں، جو مشرق وسطیٰ کے لیے ٹرمپ کے سابق مشیر تھے اور ابراہیم ایکارڈز کے بانی اور معمار کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مارک روان، ارب پتی سرمایہ کار، اپولو گلوبل مینجمنٹ کے CEO، جو اسرائیل نواز ہیں۔ اجے بنگا، ورلڈ بینک کے صدر، جو بھارتی نژاد امریکی ہیں اور مالیاتی شعبے میں تجربے کار ہیں۔ ٹونی بلیئر، سابق برطانوی وزیر اعظم، جو عراق جنگ کے لیے بدنام ہے اور مشرق وسطیٰ سے واقف ہیں۔ سب سے متنازع شخصیت بورڈ میں ٹونی بلیئر ہیں۔ رابرٹ گیبریل جونیئر ہیں، جو قومی سلامتی کے افسر ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے میڈیا کو ہینڈل کیا تھا ان کی دونوں کیمپینز کے دوران، ان کے بڑے وفادار ساتھی ہیں اور ابھی قومی سلامتی کے افسر ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہائی ریپریزنٹیٹیو نکولائے ملیڈینوف ہیں، جو سابق UN سفارتکار ہیں، بلغاریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے لیے UN کے سابق کوارڈینیٹر رہے ہیں، جو غزہ میں اختیارات کی منتقلی کی نگرانی کریں گے، واشنگٹن اور غزہ کے درمیان رابطہ رکھیں گے اور حماس سے ٹیکنوکریٹک انتظامیہ کی طرف منتقلی کا انتظام کریں گے۔ اسٹریٹجک ایڈوائزرز آریہ لائٹ سٹون، جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں، سابق امریکی سفارتکار جو اسرائیل میں تعینات رہے۔ اس کے علاوہ جوش گراؤنڈ بام، جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں اور غزہ کو مشرق وسطیٰ کا ریویرا بنانے کا متنازع پلان بھی انہوں نے پیش کیا تھا۔ اب یہ تو پہلا ٹیئر ہوگا۔ دوسرا ٹیئر یا دوسرا درجہ غزہ ایگزیکٹو بورڈ ہے۔ یہ علاقائی تعاون اور کوارڈینیشن اور تعمیر نو کی نگرانی کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کے اراکین میں کون کون لوگ ہوں گے؟ ترکی کے وزیر خارجہ،
حاکان فیدان جو ترک خارجہ پالیسی کے ماہر اور انٹیلیجنس کے سابق سربراہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر، مصر، متحدہ عرب امارات کے نمائندگان، ان کے نام ابھی معلوم نہیں ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسٹیو وٹکوف ہوں گے، جیرڈ کشنر ہوں گے، ٹونی بلیئر ہوں گے، یو این کوآرڈینیٹ سگریڈ کاگ جو ڈچ سیاستدان اور غزہ کے لیے یو این کے سابق کوآرڈینیٹر ہیں، اور ریئل اسٹیٹ ٹائکون یگیر گابے جو اسرائیلی بزنس مین ہے اور ریئل اسٹیٹ کے ماہر ہے۔ یہ دوسرے درجے میں ہوں گے۔ تیسرے درجہ جو ہے یہ نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ یعنی UCAG ہے۔ یہ روزمرہ کی حکومت چلانے، صحت، معیشت، سیکیورٹی، ہاؤسنگ، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے انتظام کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کی قیادت علی شات سابق فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر جو فلسطینی سیاستدان اور ٹیکنوکریٹ ہیں وہ کریں گے، اور ان کے ماتحت 12 اراکین کی ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہوگی۔ انجینئر عید ابو رمضان بھی اس کا حصہ ہیں جو غزہ کی تعمیر نو کے ماہر ہیں۔ اب یہ اس کا پورا سٹرکچر ہے، کون کون لوگ ہیں، اور اس کے بعد مختلف ممالک اس کو جوائن کریں گے، اور جتنے بھی فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اس کے لیے پالیسیز بنائی جائیں گی، حکمت عملیاں تشکیل دی جائیں گی، اور پلانز بنائے جائیں گے، اور ان کا پھر ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ممالک میں نے آپ کو بتایا اس میں جناب ان کو دعوت دی گئی ہے، تقریباً 60 ممالک ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے، جیسے پاکستان، روس، فرانس، اٹلی، کینیڈا، ہنگری، ویتنام، اردن، یونان، قبرص، ترکی، مصر، پیراگوئے، ارجنٹینا، البانیہ، بیلاروس، آسٹریلیا، اسرائیل، متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، برطانیہ، آذربائیجان، کوسوو، مراکش، انڈیا وغیرہ۔ اب تک 25 کے قریب ممالک نے شمولیت کی دعوت قبول کی ہے، جن میں ہنگری، ویتنام، متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، قازقستان، ارجنٹائن، بیلاروس، ترکی، مصر، اسرائیل، آذربائیجان، کوسوو، کینیڈا اور پاکستان شامل ہیں۔ فرانس، ناروے، سویڈن نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے، اور دیگر لوگ ابھی سوچ رہے ہیں۔ بورڈ آف پیس کے حوالے سے 8 مسلم ممالک سعودی عرب، ترکی، مصر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، قطر اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے ٹرمپ کی دعوت کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ وہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا مشترکہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کو مضبوط کرنے، علاقے کی تعمیر نو کی حمایت کرنے اور عادلانہ اور دیرپا امن کو آگے بڑھانے کے مقصد کی توثیق کرتے ہیں۔ وہ اسے غزہ تنازع پر ٹرمپ کی امن کوششوں کی حمایت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہر ملک اپنے قانونی طریقہ کار کے مطابق اس کے بعد اس پہ دستخط کرتا رہے گا۔ مصر، پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے پہلے ہی اپنی شمولیت کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ 5 ممالک یعنی سعودی عرب، ترکی، اردن، انڈونیشیا اور قطر نے اس مشترکہ بیان کے ذریعے جوائن کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے ممالک کے قانونی تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد دستخط کر دیں گے۔ اب یہ تو حضور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ساخت کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے ممالک ہیں، مسلمان ممالک کون کون سے ہیں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر، اس کی ساخت پر کچھ تنقید ہو رہی ہے۔ فلسطینیوں کے اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہیں، کچھ تحفظات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ فلسطینیوں کی سب سے بڑی شکایت، سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجے ہیں، جو اپر ٹیئرز ہیں، ان میں کسی فلسطینی کو شامل نہیں کیا گیا۔ فلسطینیوں کو صرف امپلیمنٹیشن فیز کے لیے صرف تیسرے ٹیئر میں شامل کیا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ فلسطینیوں کو اہم فیصلوں میں شریک نہیں کیا جائے گا اور ان کی بجائے دنیا سے چن چن کر اسرائیلی نواز شخصیات کو فیصلے کرنے اور پالیسیز بنانے والے ٹیئرز میں شامل کیا گیا ہے، جو در حقیقت اسرائیل کو بااختیار بناتا ہے۔ اس کے علاوہ نامزدگیاں بھی متنازع ہیں حضور، جیسے بلیئر جس نے پوری دنیا کے سامنے سفید جھوٹ بولا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا، اور یہ جھوٹ بول کر عراق پر جنگ مسلط کی، جس کے نتیجے میں لاکھوں عراقیوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور ان تمام لاکھوں ہلاکتوں کے باوجود وہاں آج تک امن نہیں آیا، اور آج بھی خانہ جنگی کسی صورتحال وہاں پریویل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ لائٹ سٹون ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کا حصہ تھے، اس کے باوجود لاکھوں فلسطینی شہید ہوئے، ان کو امداد نہ پہنچ سکی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ناکام آدمی ہے، آلریڈی یہاں پر تھا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ بھوکے مر رہے تھے، ہی از اے فیلئر۔ اس کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ پھر جوش گرانبام ہے،
ٹرمپ کی غزہ کو نسلی طور پر صاف کرنے کی اور اسے ریویرا میں تبدیل کرنے کی تجویز جو تھی نا، یہ اس کا بھی حصہ تھا، اس سے منسلک رہے. یعنی فلسطینیوں کی ایک ایتھنک کلینزنگ کر دی جائے. ایک اس طرح کا نظریہ تھا کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکال کر کہیں اور آباد کر دیا جائے، کچھ کو مار دیا جائے اور اس کو ایک ریویرا بنا دیا جائے. تو یہ جو حضرت ہیں جوش گرنبام، ان کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس لیے ان پر بہت تنقید کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ فلسطینی گروپس جیسے حماس اور الجہاد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بورڈ کی ساخت، اس کے ممبران کا جھکاؤ واضح طور پر اسرائیل کی طرف ہے، ایک ٹلٹ ہے، دکھائی دیتا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب $1 ارب کی شراکت داری سے مستقل رکنیت حاصل کرنے کو وہ کہتے ہیں یہ تو پیسے دے کر اثر خریدنے کے مترادف ہے. جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ اثر و رسوخ خرید لے گا، وہ حصہ بن جائے گا. پھر یہ گروپس غیر ملکی سرپرستی کو مسترد کرتے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ بورڈ کی ہر سطح پر فلسطینیوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ فلسطینیوں کی خود مختاری پر حملہ ہے اور یہ کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بورڈ اسرائیلی مفادات کا اعلی کار بن جائے گا، ایک آلہ بن جائے گا، جس سے انصاف اور آزادی کے نظر انداز کیے جانے کا خدشہ بہت شدید ہے. حماس اور اسلامی جہاد بلیئر جیسے اراکین پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تعمیر نو کو کنٹرول کا ہتھیار بنا دیں گے، نہ کہ بحالی کا. غزہ کے لوگوں میں شک اور امید کے ملے جلے جذبات ہیں. آس بھی ہے کہ شاید امن لوٹ آئے، گھر پھر سے گھر بن جائے، اور خوف بھی ہے کہ جو ہے کہیں وہ بھی چھن نہ جائے. اب آئیے حضور ذرا اسرائیلی تحفظات کے ڈرامے پر بھی بات کر لیتے ہیں. شروع میں اسرائیل نے کہا کہ یہ بورڈ ان سے مشاورت کے بغیر تشکیل دیا گیا ہے. انہیں خاص طور پر قطر اور ترکی کی شمولیت پر اعتراض تھا. نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ یہ اسرائیلی پالیسی کے خلاف ہے. دائیں بازو کے وزراء نے اسے مسترد کر کے جنگ کی طرف واپس لوٹنے کا مطالبہ کیا. ان کو تو موقع چاہیے، لیکن بعد ازاں نیتن یاہو نے اسے قبول کر لیا. اب حضور میرے نزدیک یہ سب ڈرامہ تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ اس سے پہلے کہ فلسطینی اعتراض کریں ہم بھی رونا ڈال دیں. کیونکہ آپ کو اس کی تشکیل سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں سے جو بیشتر لوگ ہیں وہ اسرائیل نواز ہیں، وہ آلریڈی زائنسٹ ہیں، جیوز ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو آلریڈی اسرائیلی لابی کا حصہ ہیں، ان کو یہ فنڈ کرتے رہے ہیں. تو یہ جان بوجھ کر رونا رویا گیا تاکہ ہم کہہ دیں کہ جی یہ تو دیکھیں ہمیں بھی اس پہ اعتراض تھے اگر آپ کو تھے تو، لیکن ہم نے بھی تو مان لیا. تو یہ ایک چال ہمیشہ سے اسرائیل کی رہی ہے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی، تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. دیر از نتھنگ سیریس. لیکن فلسطینیوں کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل جائز ہیں. اچھا حضور، اب ذرا ایک بہت اہم بات پاکستان کی صورتحال پر. بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. لوگ کہتے ہیں پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے تھا. آئیے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پاکستان نے 21 جنوری 2026 کو بورڈ آف پیس میں شمولیت قبول کی ہے. پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے مشترکہ اعلامیے سے یہ امید جنم لیتی ہے کہ وہ اس بورڈ میں مل کر فلسطینی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گے. یہ قدم اہم اسلامی ممالک کی جانب سے غزہ میں رونما ہونے والی نسل کشی کو روکنے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے. پاکستان اس وقت جیو پولیٹیکل چیس بورڈ پر ایک با اثر ترین اسلامی ملک ہے. اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو تمام طاقتور پاور سینٹرز جیسے کہ امریکہ، چین اور روس کے ساتھ اسٹریٹیجک تعلقات رکھتا ہے. روس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں اسٹریٹیجک نہیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے. اس انفرادیت کے پیش نظر پاکستان کا کردار مختلف بلاکس میں بٹی یہ دنیا جو ہے اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اگر آپ پاسٹ بھی دیکھیں تو پاکستان نے غزہ اور کشمیر کے تنازعات پر بھی تسلسل کے ساتھ ایک اصولی موقف اپنائے رکھا ہے. اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، اس سے جڑے تنازعات کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل، بین الاقوامی تقسیم شدہ سرحدوں کا احترام، القدس الشریف کو آزاد فلسطینی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیے جانے کا مطالبہ، یو این کا احترام اور یو این پیس کیپنگ جو مشنز ہیں اس کا حصہ. یہ پاکستان کا ایک پورٹ فولیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. We have always stood our ground. We have never capitulated. We have never given in. ان تمام وجوہات کی بنا پر پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے، بورڈ کو جوائن کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا فرق پڑتا ہے پوری اسلامی امہ کے اوپر اور اس بورڈ کی ویلیڈیٹی کے اوپر. اب وہ سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ جناب کیا پاکستان کو اس بورڈ کا حصہ بننا چاہیے تھا؟
دیکھیے حضور، بات یہ ہے کہ میں روز آپ کے سامنے آ کر آپ کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کے تشکیلی مراحل میں سے گزر رہی ہے۔ پرانی شراکت داریاں تحلیل ہو رہی ہیں اور دنیا نئے پاور سینٹرز اور بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں تشکیل پانے والے نئے فورمز کو نظر انداز کرنا کسی بھی ریاست کی ریلیونس کو گھٹا دے گا، کم کر دے گا۔ تو اسلامی دنیا کی اہم ترین عسکری طاقت ہونے کے باعث ایسے فورم پر پاکستان کی موجودگی مسلم ممالک کے لیے بہت اہم ہے اور خود پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے کاندھوں پر ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اب آپ براہ راست فلسطین کے امن اور آزادی کے پروسیس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کی امیدیں وابستہ ہیں، فلسطینیوں کی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ ایک تاریخی موقع ہے ڈیلیور کرنے کا، لیکن اس میں ناکامی، کوتاہی یا کمزوری کا بوجھ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اب آخر میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کرتا چلوں کہ یہ ٹرمپ کا پلان اس کا حصہ ہے۔ ایک کثیر القومی امن فورس ہے جو غزہ میں تعینات ہوگی۔ اس کا کردار کیا ہوگا؟ فلسطینی پولیس کو اس کی تربیت کرنا، سرحدوں کو محفوظ بنانا، غزہ کو غیر مسلح کرنا، شہریوں کی حفاظت کرنا، امداد کی فراہمی کو آسان بنانا۔ عرب اور آرمی شراکت دار افواج جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گی۔ قیادت امریکی جنرل کرے گا، لیکن امریکی فوج غزہ میں نہیں جائے گی۔ اس کی تشکیل جلد متوقع ہے۔ یہ جنگ بندی کو مضبوط کرے گی اور تعمیر نو میں مدد دے گی۔ لیکن حماس کی مزاحمت اور اسرائیلی فوج کی جارحیت، ان دونوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ اس فورس کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اب یہ بھی کچھ سوالات آ رہے تھے کہ جی پاکستان کی آئی ایس ایف میں شمولیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں دفتر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایس ایف میں شمولیت کا فیصلہ پاکستان کے قومی مفاد، اقوام متحدہ کے مینڈیٹ، پاکستان اور فلسطین کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ یہ تو ایک سرکاری سا ورشن ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میرے نزدیک آئی ایس ایف میں شمولیت کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ وہاں پر آپ کے ہونے سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، آپ چیزوں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ there is a lot that needs to be done and we can deliver۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ مجدھار میں پھنس جائیں، نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکیں۔ اس لیے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب سب سے بڑا سوال، کیا یہ بورڈ فلسطینیوں کو ریلیف دے پائے گا یا صرف آئی واش ہے، ایسی دکھاوا ہے؟ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے، ایک ایسا بورڈ جہاں پیسے سے اثر خریدا جا سکتا ہے۔ فلسطینیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ یو این کے مقابلے میں امریکی اثر و رسوخ والا ایک اور ادارہ کھڑا کرنے کی کوشش ہے جو امریکی اور اسرائیلی مفادات کو تحفظ دے گا، امریکہ کی عالمی طاقت کو مزید بڑھائے گا، اور یہ کہ یہ حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے، ایک گیمک ہے، ایک سٹنٹ ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت مشکل اور پیچیدہ صورتحال ہے۔ جس طرح کا بورڈ بنا ہوا ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ اسرائیل نواز دکھائی دیتے ہیں، کچھ تو ڈائریکٹ یہودی ہیں، کچھ زائنسٹ ہیں، کچھ ان کے ساتھی ہیں یا ان کے ساتھ ان کی طرف جھکاؤ ہے۔ ایسی صورتحال میں میرے خیال میں اگر مسلمان ممالک تقسیم اور ذاتی اختلافات بھلا کر ایک ساتھ کوششیں کریں، دباؤ برقرار رکھیں، ایسی پالیسیوں اور میکانزمز کی تشکیل کو یقینی بنائیں کہ فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق دلوا سکیں، تو یہ ایک نادر موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ مسلم ممالک کتنا دم خم رکھتے ہیں، کتنی ذہانت رکھتے ہیں، کتنی ول رکھتے ہیں۔ کیا وہ ٹرمپ جیسے بلی اور اسرائیل نواز بورڈ کی سفارتی طور پر ہینڈل کر سکیں گے؟ اور کیا ان کو ہینڈل کر کے آزاد فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق حاصل کر سکیں گے یا نہیں؟ یہ ثابت کرے گا کہ وہ کامیاب ہوئے یا ناکام، اور تاریخ بھی انہیں اسی طرح یاد رکھے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔